السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس وقت آپ کے روبرو حاضر ہو رہا ہوں یہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ ابھی نماز فجر کے فوراً بعد مجھے سفر پر نکلنا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی آپ کے روبرو حاضر ہوا جائے۔ شب برات آنے والی ہے، شب برات آنے میں صرف 3 دن باقی ہیں، تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کے متعلق مسئلہ کلیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ عام طور سے لوگ قبرستان جتھے اور بارات کی شکل میں جاتے ہیں۔ راستے میں بہت الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں۔ قبرستان کے گیٹ پر اور راستوں میں جگہ جگہ پر چائے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک بائک پر 5 6 لوگ سوار ہو کر جاتے ہیں، اسٹنٹ لگاتے ہیں، کٹ مارتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے وہ کام کرتے ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں بالکل منع ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات پر قبرستان جانے کا مسئلہ کیا ہے۔ شب برات کے موقع پر ہر سال قبرستان جانے والے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث یاد رکھیں جو ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 پر اور بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 اور حدیث نمبر 3837 میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہوئی اور تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع قبرستان کی طرف نکل گئیں جو مدینہ کا قبرستان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں شب برات کے موقع پر صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، یعنی آپ سے صرف ایک رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف ایک رات قبرستان چلا جائے تو کافی ہے، مگر ہر سال قبرستان جانے کو لازم اور ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر شب برات پر قبرستان نہیں گئے تو شب برات کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یہ سمجھنا بالکل ناجائز ہے۔ یہ سمجھنا بے وقوفی کی بات ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سوچ کر قبرستان چلا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان چپکے سے تشریف لے گئے تھے اور وہ بھی اکیلے گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ آپ کی چہیتی بیوی جو آپ کی برابر میں لیٹی ہوئی تھیں ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر یہ اتنا زیادہ اہم اور ضروری مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اپنی چہیتی بیوی کو تو بتلاتے یا اپنے ساتھ 2 4 صحابہ کرام کو لے جاتے، لیکن نہ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بتلایا اور نہ صحابہ کرام کو ساتھ لے گئے، بلکہ چپ چاپ اکیلے تشریف لے گئے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہم قبرستان جانا چاہیں تو ہم چپ چاپ چلے جائیں، اکیلے چلے جائیں، لیکن اس طرح سے جانا جس طرح سے ہمارا طریقہ ہے کہ شور مچاتے ہوئے جانا، بارات کی شکل میں جانا، بھیڑ کی شکل میں جانا، ریوڑ کی شکل میں جانا، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے جانا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت سے یہ چیز بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کام وہ کرنے چاہیے کہ جو ہمارے نبی نے بتلائے ہیں۔ اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ نبی کے راستے پر چلنے کا نام دین ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، بہت ضروری اور اہم بات ہے، بہت کڑوا سچ ہے کہ اگر اس رات میں قبرستان جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ضرور تشریف لے جاتے، جبکہ وہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے ہر حکم پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، مگر اس رات میں کوئی بھی صحابی قبرستان نہیں گیا۔ کیا یہ بات صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی تھی جو اب آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی اور آپ کو نبی سے محبت ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے آپ ہوش میں آئیے اور اس عبادت کی رات کو گناہ کی رات میں تبدیل مت کیجئے، اچھے کام کیجئے، اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، ہردنگ بازی اور اسٹنٹ بازی سے پرہیز کیجئے۔ اس رات کو میلے ٹھیلے کی رات بنانے کے بجائے تنہائی میں اللہ کی عبادت کیجئے اور دعاؤں میں مجھ گناہ گار کو بھی یاد رکھیے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔